نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل بدعة ضلالة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان محترم حاضرین جمعہ، معزز سامعین کرام، بزرگوں، نوجوانوں، اسلامی بھائیوں، پردہ دار ماؤں اور بہنوں، یہ دنیا آزمائش، امتحان اور ابتلا کی جگہ ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو، اپنے ماننے والوں کو انفرادی طور پر مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، ان کا امتحان لیتا ہے۔ کسی کو جسمانی بیماریوں میں مبتلا کر کے آزماتا ہے، کینسر ہو گیا، ہیپاٹائٹس ہو گیا، گردے خراب ہو گئے، سانس کی تکلیف ہو گئی، فالج کا حملہ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی آزما رہا ہے۔ بینائی چلی گئی تو اللہ اپنے بندے کو
جسمانی بیماریوں میں مبتلا کر کے آزماتا ہے، کسی کو اولاد کے ذریعے آزماتا ہے، بے اولاد رکھ کر کے عرصہ ہو گیا شادی کی، اولاد نہیں اور یہ اللہ آزما رہا ہے اولاد نہ دے کر کے، کسی کو لمبی تمناؤں کے بعد، لمبی دعاؤں کے بعد، آرزوؤں کے بعد اولاد دیتا ہے اور وہ بچپن ہی میں اولاد چھین کر کے آزماتا ہے، کسی کا جوان بیٹا جوان بیٹی چھین کر کے آزماتا ہے، کسی کی اولاد کو نافرمان بنا کر کے آزماتا ہے۔ اللہ آزما رہا ہے، امتحان لے رہا ہے، کسی کو مال اور دولت کی وجہ سے آزماتا ہے، غریب مسکین محتاج بنا کر کے، کسی کو اندھادھند پیسہ دے کر کے آزماتا ہے۔ تو یہ دنیا امتحان، ابتلا اور آزمائشوں کی جگہ ہے۔ یہاں اللہ آزماتا ہے اپنے ماننے والوں کو، اپنے محبوب بندوں کو، اپنے مقرب بندوں کو، مخلصوں کو، اور ان تکالیف سے، ان آزمائشوں سے اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی انسان چھٹکارا اور خلاصہ حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں سے نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ دنیا کے اندر ایک ہی اس کا راستہ ہے، موت۔ انسان مر جائے، اس دنیا سے چلا جائے، اس نے چھٹکارا حاصل کر لیا اگر وہ مومن ہے، اگر وہ فرما بردار ہے، اگر وہ کتاب و سنت کا پابند ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کی زندگی گزارنے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا مستریح، یہ آرام پا گیا، اب راحت میں چلا گیا، دنیاوی تکلیفوں سے، دنیاوی آزمائشوں سے، زندگی کی پریشانیوں سے اس کو نجات مل گئی۔ تو یہی ایک صورت ہے دنیاوی آزمائشوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی۔ کوئی انسان لاکھ کوششیں کر لے، اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی تکالیف سے چھٹکارا حاصل کرنے کی، خلاصی حاصل کرنے کی نہیں کر سکتا۔ تو یہ دنیا ابتلا کی، آزمائشوں کی جگہ ہے، اللہ آزماتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، بڑی مشہور آیت ہے۔ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے یا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم یوں چھوڑ دی جاؤ گے، ایمان کا اقرار کرنے کے بعد، اللہ پر ایمان لانے کے بعد، تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے حالات تم نہیں پڑھے، ان کو تم نے پڑھا نہیں۔ مستهم البأساء والضراء، مشکلیں آئیں ان پر، پریشانیاں آئیں، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں ان پر۔ وزلزلوا، وہ نچوڑے گئے، وہ جھنجھوڑے گئے۔ اس لیول پر جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو آزمایا اس دنیا کے اندر۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ وقت کے پیغمبر اور ان پر ایمان لانے والے پکار اٹھے کہ آخر اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو اس لیول پر ہم نے اس دنیا میں اپنے بندوں کو آزمایا ہے۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، ابتلا کی جگہ ہے۔ سورہ بقرہ ہی میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ لوگوں ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے، تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ضرور بے ضرور آزمائیں گے۔ کوئی مومن جو مومن ہونے کا دعویٰ کرے، ہاں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے، اس کی زندگی اللہ کی آزمائشوں سے خالی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اس کو آزماتا ہے۔ تو ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، اموات دے کر کے، جان میں، مال میں اور فلوں میں کمی کر کے ہم آزمائیں گے تمہیں۔ تو آزمائش ہوتی ہے دنیا کے اندر۔
اس پر جزا فضا کرنا، اللہ سے بدظن ہونا کہ جی میں نافرمان تھا، میں بے نمازی تھا، میں داڑھی مونڈتا تھا، میں اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، پریشانیاں تھیں، نماز پڑھنا شروع کی، داڑھی رکھنا شروع کی، اللہ کے قریب ہوا، پریشانیاں اور بڑھ گئیں، تو پریشانیاں بڑھیں گی، تکلیفیں بڑھیں گی، دین پر قائم رہتے ہوئے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے مصائب اور آلام اور پریشانیاں اور مشکلات آئیں گی۔ سورہ عنکبوت کی دوسری آیت ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، لوگوں نے یہ مان لیا ہے کہ ایمان کا اقرار کرنے کے بعد وہ چھوڑ دیے جائیں گے، آزمائے نہیں جائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا، یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہماری سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے کہ ہم اس دنیا میں ایمان لانے والوں کو، ایمان کا اقرار کرنے والوں کو آزماتے ہیں۔ کیوں آزماتا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کو اپنے محبوب بندوں سے کوئی دشمنی ہے؟ یہاں لوگ کہتے ہیں جی مصیبتیں آتی ہیں، پتہ نہیں جی اللہ مجھ سے ناراض ہے، اللہ مجھے کس جرم کی سزا دے رہا ہے، اور خوشحالی ہو، سب کچھ ٹھیک ہو، ہماری زندگی اپنی مرضی کے مطابق چل رہی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہر خواہش پوری ہو رہی ہے، عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ نہیں، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے۔ تو اللہ اس لیے آزماتا کہ وہ جانے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، کس کا ایمان خالص ہے، کون اپنے دعوے میں مخلص ہے اور کون جھوٹا ہے، کون فاسق، کون منافق ہے۔ اس لیے اللہ آزماتا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ ہم تمہیں آزمائیں دیں گے، خیر دے کر کے، بلائی دے کر کے اور نقصان پہنچا کر کے، دونوں صورتوں میں اللہ آزماتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، بیماری مبتلا ہو گئی، اللہ آزما رہا ہے۔ نہیں، صحت دے کر کے، تندرستی دے کر کے بھی اللہ آزماتا ہے۔ غربت آ گئی، تنگ دستی آ گئی، ہم کہتے ہیں اللہ آزما رہا ہے، مال چھین کر کے، اللہ مال دے کر کے بھی آزماتا ہے اور آزما رہا ہے اللہ۔ ہر وقت، ہر لمحہ مومن کی آزمائش ہو رہی ہے۔ ہماری زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ کی آزمائش سے خالی نہیں ہے۔ تو یہ دنیا ابتلا کی جگہ ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں، جو میں نے عرض کیا کہ جی اگر آزمائش ہے، پریشانیاں، تو ہم گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں جی نعوذ باللہ اللہ پتہ نہیں کس جرم کی ہمیں سزا دے رہا ہے اور ہم اللہ کو پتہ ناپسند ہے۔ نہیں، مسند الامام احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، یہ خوشحالی اللہ کی پسند کی علامت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک رہنا، زندگی اچھے سے گزرنا، یہ اللہ کی پسند کی علامت نہیں ہے۔ اللہ کب آپ کو پسند کرتا ہے، اس کی علامت کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ وہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے، اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے، انہیں آزماتا ہے، انہیں مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ فمن صبر فلہ الصبر، جو صبر کرے، جو صبر کرے، صبر کا دامن تھامے، اس کے لیے صبر کا بدلہ ہے۔ اور جو جزا فضا کرے، گھبرائے، اللہ سے بدظن ہو، اللہ سے شکوہ کرے، شکایتیں کرے کہ جی نماز اس لیے شروع کی تاکہ مصیبتوں سے جان چھوٹے، مصیبتیں اور بڑھ گئیں، توحید اس لیے قبول کی تاکہ پریشانیوں سے نجات ملے، پریشانیاں بڑھ گئی۔ توحید کے ساتھ پریشانیاں ہیں، اطاعت کے ساتھ پریشانیاں ہیں، لڈو ہیں بدعات کے ساتھ، مٹھائیاں ہیں اور حلوے ہیں خرافات کے ساتھ۔ تو یہ مسند احمد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے، انہیں ابتلا میں اور آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ جو صبر کرے اس کے لیے صبر کا بدلہ، اور جو جزا فضا کرے، واویلا مچائے، بدظن ہو، اس کے لیے وہی ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا خیر ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، فکر کرنی چاہیے۔ بخاری کی حدیث ہے من یرید اللہ بہ خیرا یصب من، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، بلائی چاہتا ہے تو اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ مصیبت میں مبتلا ہونا مومن کا
ہر کسی کا نہیں، مومن کا، مسلمان کا، فرما بردار کا پریشانی مبتلا ہونا یہ اللہ کی طرف سے خیر کی علامت ہے، اللہ کی طرف سے بلائی کی نشانی ہے۔ جامع ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ ہمیں کیوں آزما رہا ہے؟ ہم ہی ملے تھے، ہاں اللہ کی آزمائش کے لیے اتنی ساری مخلوق کیسے جی، ہمارے پڑوسی خوش ہیں، ہمسائے بڑے خوش ہیں، مصیبتیں ہمارے اوپر، بیماریاں ہمارے خاندان میں، خاندانی جھگڑے ہمارے ساتھ، یہ ہم کہتے ہیں نا۔ سنیں ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی فرمایا کہ اشد الناس بلاء، یا رسول اللہ سب سے زیادہ تاریخ انسانیت میں آزمائشیں کن پر آتی ہیں؟ اللہ سب سے زیادہ کن کو آزماتا ہے؟ گنہگاروں کو؟ نافرمانوں کو؟ نہیں، فرمایا الانبیاء، سب سے زیادہ اس کائنات میں اگر کسی کو آزمایا گیا وہ پیغمبر ہے، وہ انبیاء ہیں۔ انبیاء سے بڑی پاکیزہ اور مقدس ہستیاں کوئی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے محبوب بندے، اور اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ امام الانبیاء رسول اللہ کی زندگی آپ دیکھیں، پڑھیں، مطالعہ کریں، کتنی کٹھنائیوں سے، کتنے مصائب اور آلام سے اور آزمائشوں سے عبارت ہے۔ تو یہ خوشحال زندگی، یہ اپنی منچائی زندگی اللہ کی طرف سے خیر کی اور بلائی کی علامت نہیں ہے۔ تو یہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ تاریخ انسانیت میں انبیاء کو آزمایا گیا، ثم الامثل فالامثل، اور پھر جو جتنا انبیاء کا پیروکار ہوتا ہے اس کی آزمائش اسی لیول کی ہوتی ہے۔ آگے فرمایا فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، آدمی آزمایا جاتا ہے اپنے ایمان کے بقدر، اپنے دین کے مطابق۔ ان کان دینہ صلبا فاشتد بلاؤ، اگر وہ اپنے دین میں مخلص ہے، اس کا دین پختہ ہے، اس کا ایمان پختہ ہے، وہ انبیاء کے طریقے پر ہے، تو اس کی آزمائش اتنی سخت ہوتی ہے۔ اور اگر کسی کا دین، کوئی دین میں کمزور ہے، عقیدے میں کمزور ہے، عمل میں کمزور ہے، تو پھر اسی کے مطابق اسے آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اب ہم سوچیں کہ ہماری آزمائش کس لیول کی ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں جی بڑی اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے، خوشحال زندگی گزر رہی ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، ہاں بے فکر ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمارے ایمان کو اس لیول سمجھا نہیں کہ ہمیں کسی مصیبت میں مبتلا کرے۔ تو پھر جس کا ایمان جیسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے بقدر اسے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل بدعة ضلالة۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، اسلامی بھائیوں، گفتگو چل رہی تھی آزمائش کے حوالے سے۔ دیکھیے مومن کے لیے آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر کی، بلائی کی اور محبت کی علامت ہے۔ مصیبت میں مبتلا ہونا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے نا، مصیبت آتی ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم غمزدہ ہوتے ہیں، جزا فضا کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو لیکن اس کا انجام تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ مصیبتیں ظاہری طور پر دنیا میں ہمیں تکلیفیں ہوتی ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں، تھوڑے کمزور ہوتے ہیں، لیکن اس کا انجام بڑا خوبصورت ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوك يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه، کہ جس مسلمان کو کوئی رنج لاحق ہو جائے،
کوئی تکلیف لاحق ہو جائے، کوئی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، حتیٰ کہ ذہنی ٹینشن، ذہنی تناؤ کا اگر وہ شکار ہو جائے اور کانٹا اگر اس کے پیر میں چبھے، اس کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے، اس کے گناہوں کو ختم، کانٹا چبھنے سے۔ اور بہت بڑی مصیبت، اس کا اجر کیا ہوگا، اس کا ثواب کتنا بڑا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ اور بخاری کی حدیث ہے کہ ما من مسلم یصیب اذن الا حاط اللہ خطایائے کما تحاط ورق الشجرہ، کہ جس کسی مسلمان پر کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی اذیت آئے، کوئی مشکل وقت آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کی وجہ سے اس کے گناہوں کو ایسے ختم کرتا ہے اور ایسے گراتا ہے جیسے پتجھڑ کے موسم میں درخت کے پتے جھڑتے ہوں۔ یہ فائدہ ہے مصیبت میں مبتلا ہونے کا۔ اور یہ باتیں جب انسان ایک مومن سن لے، پڑھ لے، تو انشاءاللہ کیا مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کر، لیکن ان کو سہ سکتے ہیں، ان کو برداشت کر سکتے ہیں، ان پر صبر کر سکتے ہیں۔ سہنے کی، برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے جب یہ باتیں ہم سنتے ہیں۔ اور ترمذی کی حدیث ہے کہ ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ فی نفسہ ومالہ وولدہ حتی لقی اللہ ما علیہ خطیئہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن بندے کو، مومن بندی کو برابر آزماتا رہتا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی ایک مصیبت ختم ہوئی نہیں کہ 10 اور مصیبت گلے پڑ گئی، ہاں ایک مسئلہ ختم ہوا نہیں کہ 10 اور مسائل پیدا ہو گئے۔ زندگی میں کبھی سکھ نہیں دیکھا، کبھی چین نہیں دیکھا، اتنی آزمائشیں تو سنیں۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن مرد اور مومن عورتوں کو ان کی جان میں، ان کی اولاد میں اور ان کے مال میں برابر آزماتا ہے، برابر آزماتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے اور ان کے کندھوں پر ایک بھی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ مصیبتیں، ان مصیبتوں پر صبر، یہ پریشانیاں ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ مومن مصائب سے گھبراتا نہیں ہے، برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے اور نکھرتا ہے، سنورتا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ مثل المؤمن، کہ مومن کی مثال اس پہلے تنے کی جیسی ہے، جو پہلا تنا زمین سے نکلتا ہے سرسبز و شاداب، ادھر سے بھی ہوائیں چلتی ہیں، ادھر سے بھی ہوائیں چلتی ہیں، ہوائیں چلتی ہر چار جانب سے، لیکن وہ اکھڑتا نہیں ہے، وہ کمزور نہیں ہوتا، وہ جھکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، پھر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ مومن ہے، زندگی گزار رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، مصیبتیں آئی ہیں، کبھی جان میں، کبھی مال کی وجہ سے، کبھی کسی اور وجہ سے، ہاں، لیکن وہ کمزور نہیں، کمزور ہوتا ہے لیکن پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن فاسق اور فاجر جی وہ سخت تنے کی مانند ہے کہ ہوا آتی ہے اسے توڑ کے پھینک دیتی ہے۔ تو مومن کبھی کمزور نہیں ہوتا میرے بھائیوں۔ یہ مصیبتیں ہیں، صبر کرنا چاہیے، نہیں برداشت کرنا۔ اب کیا چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم ان مصیبتوں کو برداشت کر سکیں، ان پر صبر کر سکیں، چھٹکارا کوئی حاصل نہیں کر سکتا مرتے دم تک۔ تو پہلی چیز ہے میرے بھائیوں، پہلی چیز ہے کہ یہ مجھ پر مصیبت آئی ہے اللہ کی اذن سے۔ جب آپ یہ عقیدہ بنا لیں کہ جس مصیبت میں، جس پریشانی میں مبتلا ہوں اللہ کی مشیت سے آئی، اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اللہ کی مرضی، اور اللہ کی مرضی کو ٹال سکتا ہے، اللہ کی مرضی کوئی بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے، پوری کائنات مل کر کے اسے نقصان نہیں پہنچا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، پوری کائنات مل کر کے اسے نفع نہیں پہنچا سکتی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو پہلی چیز، اگر مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، مشکل آئی ہے، پہلی چیز کہ یہ اللہ کی مشیت سے آئی ہے، اللہ کی مرضی سے آئی ہے، اللہ کی اجازت سے آئی ہے۔ سورہ تغابن اللہ فرماتا ہے وما ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تمہیں جو بھی مصیبت لائق ہوتی ہے، جو بھی پریشانی لائق ہوتی ہے، وہ اللہ کی اجازت، اللہ کی اذن سے آتی ہے۔ یہ پہلی چیز ہے جو آپ کو صبر کرنے میں مدد کرے گی اور آپ کے لیے ممد ثابت ہوگی۔ دوسری چیز کہ یہ جو مجھ پر مصیبت آئی ہے، پریشانی اچانک نہیں آئی، ہم کہتے ہیں جی اچانک سا ہو گیا، اچانک جا رہا تھا بس اچانک سے گاڑی نے ٹکر ماری، ٹانگ ٹوٹ گئی، اچانک ایسا ہو گیا، اچانک چھت گر گئی، اچانک بیمار پڑ گئے، اچانک نہیں ہوتا۔ یہ عقیدہ بنا لیں کہ مجھ پر جو مصیبت آئی ہے، جو پریشانی آئی ہے، ہاں میری تخلیق سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دی تھی۔ سورہ حدید کی آیت ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل، کہ اس روئے زمین پر اجتماعی طور پر جو مصیبتیں آتی ہیں
اور تمہاری جانوں میں جو انفرادی طور پر مصیبتیں آتی ہیں وہ لوح محفوظ میں پہلے سے لکھی جا چکی ہیں، اچانک نہیں ہوتا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ درخت کا پتا اللہ کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، یہ مصیبت اچانک کیسے آ گئی؟ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کتب اللہ خلائق کتب اللہ قدر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض 50,000 سنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی قسمتیں اور ان کی تقدیریں لکھ دی تھی، اس میں یہ مصیبت لکھی ہوئی تھی۔ تو دوسری چیز ہے کہ میرے مقدر میں یہ مصیبت لکھی ہوئی تھی، اسی لیے ایک حدیث ہے صحیح مسلم ہی کی کہ اذا اصابک مصیبہ، جب تمہارے پر کوئی مصیبت آئے تو یہ مت کہو کہ لاؤ فعلتو کان کذا و کذا، اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا۔ لوگ کہتے ہیں نا مصیبت آ گئی، ہاں کسی پریشانی میں مبتلا ہو گئے، پھر کہتے ہیں جی کاش میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا، اگر میں ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا۔ کہا کہ ایسا مت کہو، ایسا مت کہو، بلکہ یہ کہ قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے میرے مقدر میں جو لکھا تھا وہ کیا، بس یہ کہو۔ کیونکہ یہ کلمے لو، یہ اگر مگر کرنا، اگر ایسا کرتا ویسا ہوتا، یہ شیطان کے لیے چور دروازہ کھلتا ہے، شیطان اس دروازے داخل ہو کے تمہارے عقیدے کو، تمہارے ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ تو دوسری چیز میرے بھائی یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ مجھ پر جو مصیبت آئی ہے وہ میرے مقدر میں کئی ہزار سال پہلے میرے لیے لکھی جا چکی تھی۔ اور تیسری چیز ہے کہ مجھ پر جو مصیبت آئی ہے وہ میری طاقت سے زیادہ نہیں ہے، مصیبت ایسی نہیں ہے کہ میں اسے برداشت نہ کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں، اللہ تعالیٰ اتنی مصیبت مبتلا کرتا ہے جتنی انسان کے اندر طاقت ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو، کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، اگر ان تین چیزوں کو آپ جان لیں اور ان کو اپنے دماغ میں بیٹھ جائے تو بڑی سے بڑی مصیبت کو بھی برداشت کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ صلی